اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الحسین والصلاة والسلام علی اجداد الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و ابناء الحسین و بنات الحسین و انصار الحسین فلان اللہ علی جمیع اعداء الحسین فاما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ واولی الامر منکم بلند تر صلوات ایک دفعہ پھر زبانوں کو معطر کیجئے، بلند تر صلوات بھیجیں۔ نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، برادر محترم چیمہ صاحب کا حکم تھا، برادر محترم امیر حیدر بھائی کا حکم تھا، اور مجھے مالک نے یہ شرف دیا کہ میں آپ کی زیارتیں کر سکا، وعدہ وفائی ہوئی۔ میں نے منبر مظلوم کربلا پر ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ جو بھی خطیب یہاں آ کے کھڑا ہوتا ہے وہ ترجمان ہوتا ہے ملت تشیع کا، لہٰذا دو چیزیں بہت ضروری ہیں، اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس ممبر سے یا قرآن پڑھا جائے یا معصوم کا فرمان پڑھا جائے۔ یہ ممبر اللہ نے ادھر ادھر کی باتوں کے لیے خلق کیا ہی نہیں ہے۔ ہماری یونیورسٹی بھی یہی ہے، ہمارا الیکٹرانک میڈیا بھی یہی ہے، ہمارا پرنٹ میڈیا بھی یہی ہے، یعنی آداب حسین ہم دیتے ہی مجلس حسین سے ہیں۔ جزاک اللہ، آپ کے کیا کہنے۔ اچھا، میں نے آپ کے سامنے بڑی مشہور آیت تلاوت کیا، بچہ اس آیت سے واقف ہے۔ تو یہ قرآن کا چوتھے نمبر کا سورہ ہے جسے سورہ نساء کہتے ہیں۔ اس کی آیت نمبر، توجہ رکھیے گا بالخصوص آپ، بسم اللہ، اس کی آیت نمبر 59 اس کی آیت نمبر ہے۔ اللہ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، بسم اللہ، پیچھے بیٹھے ہو نا آپ، ابھی نظر ہے، بسم اللہ، اے ایمان والو کیا کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اطیع اللہ و رسول، اور رسول کی اطاعت کرو، اور آگے کہتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور بھائی جان اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یعنی تین اطاعتیں اللہ نے اپنے کلام میں، یہ آپ کی سنی سنائی بات ہے، میں وقت ضائع کرنا چاہتا ہی نہیں، بڑی جلدی سے ترجمہ کر کے آپ کو میں کسی مقصد کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یعنی تین اطاعتیں اللہ نے انسان پر غیر مشروط، بسم اللہ، غیر مشروط واجب کی ہیں۔ اب مرحلہ یہ ہے کہ جو پہلی دو اطاعتیں ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، پہلی دو اطاعتیں انسان بڑی خوشی سے قبول کر لیتا ہے، یعنی مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے ان دو اطاعتوں کا اقرار کرنا۔ لیکن جو ہی تیسری اطاعت کی باری آتی ہے تو سوال بھی اٹھتے ہیں، بحثیں بھی ہوتی ہیں، اور لوگ من مانی بھی کرتے ہیں۔ بس جاگتے رہنا، لاہور میں یہ کہوں کہ جاگیں بیدار ہوں تو پھر فائدہ نہیں ہے یہاں گفتگو کا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو دو اطاعتیں ہیں، ان دو اطاعتوں کے ساتھ تیسری اطاعت ہے اولی الامر کی۔ اب اولی الامر کا جو معنی کیا گیا وہ کیا کیا گیا؟ وقت کا بادشاہ، حاکم، ایسے ہی ہے نا، ذرا میرا ساتھ دیجئے گا۔ اگر اولی الامر کا معنی وقت کا حاکم بادشاہ ہو تو برے صغیر پر تو محمد شاہ رنگیلے جیسے بھی حکمران آئے ہیں، اب اللہ رنگیلوں کی اطاعت تو قرآن میں نہیں کروائے گا۔ بھئی یہاں پہ آپ کو یاد ہے یہ ہمارا یہ جو بادشاہی مسجد ہے، یہاں پہ رنجیت سنگھ نے کیا کیا تھا؟ اس نے گھوڑے باندھ دیے تھے یہاں پر، یہ استبل بنا دیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ اور جب رنجیت سنگھ نے کہا نا میں یہ گھوڑے باندھوں گا فتح کے بعد، تو کسی نے کہا کہ یہ کچھ خیال کرو، کیوں گھوڑے باندھتے ہو؟ اس نے کہا پہلی بار تھوڑی ہوا ہے، ان کا اپنا یزید باندھ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں باندھ سکتا؟ اس نے کہا مسجد نبوی میں گھوڑے باندھیں گے۔ اچھا اب اطاعتیں ہیں تین، توجہ رکھیے گا۔ اس کا مطلب ہے میرے شیعہ سنی دوستو، مجلس حسین
ایک اتفاق کا، اتحاد کا، لوگوں کو جوڑنے کا نام ہے۔ مجلس حسین توڑنے کو نہیں کہتے۔ بسم اللہ۔ اب توجہ کیجئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تیسری اطاعت ہے جس پہ لوگ منمانی بھی کرتے ہیں، سوچ میں بھی پڑ جاتے ہیں، بحثیں بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی اتنی ضروری ہے کہ اگر یہ ضروری نہ ہوتی تو کبھی بھی اللہ حارث فہری کے لیے عذاب نازل نہ کرتا۔ اگر میرے بچوں کے لیے، بسم اللہ، میں بچوں کے لیے بات دہرا دیتا ہوں۔ حارث بن نعمان فہری نے نا غدیر کے بعد آ کر مسجد نبوی کے سامنے بڑے بے باکانہ انداز میں، یوں کہوں نا اس کی گستاخی کو معاذ اللہ، تو کہتا ہے یہ جو اے رسول، آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے مانا، آپ نے کہا آپ رسول ہے، ہم نے مانا، یہ جو علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے اب جاتے جاتے، یہ اللہ کی مرضی سے کیا ہے یا اپنی مرضی سے کیا ہے؟ بطول کے بابا کہتے ہیں یہ میں نے اللہ کی بھی مرضی اور اپنی مرضی دونوں سے کیا ہے، بس یہ کہنا تھا۔ تو اس نے کہا کہ پھر اللہ کو کہے مجھ پہ عذاب نازل کر دے، میں نہیں مانتا، اگر اللہ کا بھی اعلان ہے تو میں نہیں مانتا۔ اب اس نے یہ جو بات کی تھی، اس کے پیچھے بات کیا تھی؟ یہ اتنا بڑا کوئی چودھری نہیں تھا کہ یہ ایسے کھڑے ہو کے دھمکی دیتا اللہ کے رسول کو۔ اس نے دیکھا، ابھی کل کی بات ہے کہ ابو جہل اللہ کے رسول کو کہہ رہے تھے اگر یہ قرآن حق بھی ہے تو میں اس کو نہیں مانتا، تو اپنے اللہ کو کہے مجھ پہ عذاب نازل کرے۔ اب اللہ کے رسول کی آنکھیں اوپر اٹھیں، آواز پروردگار آئی، میرے حبیب جہاں تو کھڑا ہو وہاں عذاب کیسے آئے؟ یہ اسی غلط فہمی میں تھا۔ ابھی کل کی بات ہے کہ ابو جہل نے عذاب مانگا رسول کی موجودگی میں اور عذاب نہیں آیا، لیکن یہ بھول گیا تھا کہ کل بات لا الہ الا اللہ کی تھی، غدیر کے بعد بات علی ولی اللہ کی تھی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ سالہ سائلن بے عذاب واقع ہے، اس نے عذاب مانگا، اللہ نے عذاب نازل کیا، فنار ہو گیا ملعون۔ اچھا، اس کا مطلب اطاعتیں تین ہیں۔ اب اطاعت ہے کیا؟ اطاعت یہ ہے کہ کسی بھی روحانی ہستی کی بالادستی کو دل اور دماغ سے تسلیم کر لینا۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ آسان سی کر کے میں بات آپ تک پیش کرنا چاہتا ہوں، اسے اطاعت کہتے ہیں۔ اسلام میں اللہ نے تین اطاعتیں رکھ دیں، ایک اللہ کی اطاعت، ایک رسول کی اطاعت، ایک اولی الامر کی اطاعت۔ اب یہ جو کسی کی بالادستی کو قبول کرنا ہے، اچھا اطاعت میں کیا ہے کہ آپ نے دل و دماغ سے قبول کیا، تسلیم کر لیا، آپ نے اطاعت کر لی۔ اطاعت کے بعد چونکہ آج 25 محرم کی شب لگ گئی، یہ 10 دن جو ہم یا حسین گلیوں میں جا کے لوگوں کو کرتے رہے، سناتے رہے، گلی گلی محلہ محلہ علم بھی اٹھائے، حسین کا ماتم بھی کیا، ساری 10 دن کی گفتگو یہی نہیں تھی کہ کسی نے بیعت مانگی یزید نے حسین سے اور حسین نے بیعت سے انکار کر دیا؟ ایسا ہے؟ میں چاہتا ہوں آج کی جو میرا وقت ہے اس میں آپ کو صرف اطاعت اور بیعت سمجھا سکوں اپنے علم کے مطابق، ورنہ کون گفتگو کر سکتا ہے آل محمد پر؟ یہ سمجھو میں آنے والا خاندان نہیں ہے۔ اچھا، اطاعت کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے، اطاعت کے بعد وہ مرحلہ ہے بیعت کا۔ اطاعت میں آپ نے دل و دماغ سے تسلیم کیا، لیکن بیعت میں وجود ضروری ہے۔ بے توجہ رکھیے گا، بیعت میں وجود ضروری ہے۔ اب بیعت ہوتی کیسے ہے؟ اطاعت کا جو اگلا مرحلہ ہے، یعنی ادھر آپ نے دل و دماغ سے تسلیم کر لیا، بیعت میں آپ نے وجودی اظہار سے بتانا ہے کہ آپ نے بیعت کر لی۔ اور الحمدللہ مذہب فقہ جعفریہ والبریہ ایسا ہمارا الحمدللہ مذہب ہے کہ ہمارے مذہب میں سوائے معصوم کے غیر معصوم کی بیعت نہیں ہو سکتی، بیعت فقط معصوم کی ہے۔ البیت للہ، بیعت اللہ کے لیے ہے۔ اچھا، اب بیعت ہوتی کیسے ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ دے دینا یہ بیعت ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو سمجھنا ہے۔ ہم مصافحہ کرتے ہیں نا، کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ، اور مصافحہ میں ہم ہاتھ ملا کے مصافحہ کرتے ہیں۔ اب بیعت میں بیعت کیسے ہوتی ہے؟ بیعت یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کا ہاتھ ہو ادھر آپ نے یوں ہاتھ دے دیا۔ ہمیشہ جو بیعت لینے والا ہے اس کا ہاتھ بلند ہوتا ہے، اور جو بیعت کرتا ہے اس کا ہاتھ یوں نیچے آ کے اس ہاتھ کو پکڑتا ہے۔ ذرا جاگنا، بیعت کیسے ہوتی ہے بھائی؟ کہ بیعت لینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، بیعت کرنے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ یہ 10 محرم کو آپ سنتے سناتے رہتے ہیں کہ جب عمر ابن سعد نے کہا تھا سلطان کربلا کو اگر ابھی بھی بیعت کر لو حسین تو ہم تمہیں پانی دے دیں، تو کیا کہا تھا سلطان کربلا نے؟ وارث
آل اللہ نے کیا کہا تھا؟ میرے مولا نے کہا تھا بے حیا یاد رکھو ہمارے ہاتھ بیعت لینے کے لیے آئے ہیں، بیعت دینے کے لیے نہیں خلق ہوئے۔ جزاک اللہ، آپ کے کیا کہنے؟ اچھا بھائی، اب یہ بیعت ہے، اطاعتیں تھی 3، اب میں نے آپ کا سفر ختم کر دیا، تمہید میری ختم ہو گئی۔ 3 اطاعتیں ہیں، ویسے اطاعت والدین بھی ہے، میں ان اطاعتوں پہ نہیں جا رہا، میں 3 اطاعتیں جو اللہ نے قرآن میں بتائی ان کی بات کر رہا ہوں۔ اتفاق یہ ہے کہ اسلام میں بیعتیں بھی 3 مشہور تر ہیں۔ توجہ ہے آپ کی میری جانب؟ یہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اچھا، اسلام میں اطاعتیں جو ہیں وہ کتنی ہیں بھائی؟ 3۔ اور اسلام میں جو مشہور بیعتیں ہیں وہ بھی ہیں 3۔ آئیے میں آپ کو سب سے پہلی بیعت یاد دلاؤں، آپ ابھی میرے ساتھ بولیں گے۔ سب سے پہلی بیعت اسلام میں جو بڑی مشہور ہوئی اللہ کے رسول کی بیعت کے بعد، وہ کون سی بیعت ہے؟ بیعت رضوان، بیعت شجرہ، رضی اللہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اچھا، یہ بیعت ہوئی کہاں پر؟ حدیبیہ کے مقام پر 6 ہجری کو۔ اور بیعت کیوں ہوئی؟ افواہ پھیل گئی کہ جو ابھی تو خلیفہ نہیں بنے تھے نا، کہ حضرت عثمان کے بارے میں کہ کسی نے ان کو مار دیا ہے مکہ میں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے ساتھ پہلے بیعت کرو، اب نہ میدان سے بھاگو گے، نہ مجھے خالی چھوڑو گے، نہ کہیں جاؤ گے، اگر یہ بیعت کرتے ہو تو پھر قصاص کی بات کرتے ہیں۔ ذرا جاگنا۔ 1400 صحابہ نے، بسم اللہ، 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی۔ میں نے کہا تھا بیعت والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔ آئیے اب قرآن پڑھیے، اللہ نہیں کہہ رہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ اس کا مطلب ہے جب بیعت حجت خدا لیتی ہے، وہ چاہے نبی ہو یا امام ہو، دیکھنے میں ہاتھ امام یا نبی کا ہوتا ہے لیکن وہی ہاتھ اصل میں اللہ کا ہوتا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم۔ بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ ان باتوں پہ بول رہے ہیں۔ اب اس کو ذرا سمیٹ دو بات کو۔ اب پہلی بیعت 1400 صحابہ نے کی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، بیعت شجرہ کہتے ہیں، وہ آج تک ہم سب کو یاد ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے میرا ساتھ دیجیے، ہے؟ ہمیں یاد ہے نا بیعت شجرہ؟ اچھا، 1400 نے جو بیعت کی، میں تو تاریخ کی اس ناانصافی پہ شیعہ سنی دوستو حیران ہوں کہ جو 1400 نے بیعت کی درخت کے نیچے وہ یاد ہے، جو 1.25 لاکھ نے غدیر میں بیعت کی وہ بھول گئے ہیں۔ آپ کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ۔ اچھا، اس کا مطلب ہے پہلی بیعت بیعت رضوان، دوسری بیعت بیعت غدیر جو 1.25 لاکھ صحابہ نے کی، ہیں بھی سارے حاجی، اور اللہ کہتا ہے کہ ان الحج یغفر الذنوب، حج گناہوں کو مٹا دیتی ہے، بالکل معصوم بے عیب ابھی حج کر کے آئے ہیں۔ بلکہ مجھے زیادی صاحب کا، خطیب آل محمد کا جملہ یاد آ گیا، وہ کہنے لگے کہ امام رضا علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، اللہم صلی اللہ، کسی نے سوال کیا مولا یہ بتائیے یہ جو غدیر کے مقام پر یہ جو بیعت ہوئی آپ کے دادا امیر المومنین کی، کچھ تو سجدے میں جھک گئے اور کچھ کھڑے رہے، تو مولا جو سجدے میں جھکے ان کا مقام کیا ہوگا؟ بسم اللہ شاہ جی، جو سجدے میں جھکے غدیر پہ ان کا مقام کیا ہوگا؟ اور جو نہ جھکے ان کا مقام کیا تھا؟ سنیا زیادی صاحب کے جملے، کہنے لگے کہ غدیر پہ میرے مولا حسنین کے نانا نے من کنتو کا اعلان کیا، اس اعلان کا نتیجہ کیا ہوا؟ کہنے لگے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غدیر کا اعلان سننے کے بعد کچھ دل میں اتر گئے، کچھ دل سے اتر گئے۔ یہ جزاک اللہ آپ جی ہیں، آپ کے کیا کہنے؟ اچھا، اب جو دل میں اترے میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو دل سے اترے ان سے ہمارا کوئی لین دین ہی نہیں ہے۔ اچھا، جو دل میں اترے، تاجدار مشرق سے سوال ہوا مولا یہ بتائیے کہ آپ کے دادا امیر کی ولایت کا اعلان سن کر لوگ تو سجدے میں بھی گر گئے، مولا یہ جو سجدے میں گرے تھے ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بس یہ کہنا تھا، معصوم کہتے ہیں مثل الذین کمثل الملائکۃ فی قبول ولایت امیر المومنین کمثل السجدۃ آدم، جو ہمارے دادا علی کا من کنتو کا اعلان سن کے جھک گئے ان کی مثال ان فرشتوں جیسی ہے جو آدم کے لیے سجدے کو جھک گئے۔ کیا کہنے آپ کے؟ کہتا مولا کچھ لوگوں نے تو انکار بھی کیا، بس انکار کی بات آنی تھی کہ میرے مولا حیدر کرار کے بیٹے کے چہرے کے تیور بدلے۔ تاجدار مشرق کہتے ہیں مثل الذین فی انکر فی قبول ولایت امیر المومنین کا مثل الابلیس ہے، جو انکار کر گئے ان کی مثال آج بھی شیطان جیسی ہے جو آدم کو جھکا ہی نہیں ہے۔
اچھا اب میں بالکل آخری میں، اچھا اب ذرا میری طرف دیکھیے گا. اب پہلی بیعت کون سی ہے؟ بیعت شجرہ، بیعت رضوان، 3 بیعتیں. اچھا دوسری بیعت بیعت غدیر. تیسری بیعت وہ ہے کہ جو 10 دن سے محرم میں ہم کر رہے ہیں کہ حسین مولا نے یزید کی بیعت نہیں کی. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے ہیں. شاہ جی قمر بھائی میرا سوال ہے، اچھا یہ میرا ہاتھ ہے، ذرا میری جانب دیکھنا، یہ میرا سر ہے. بیعت کے لیے سر دینا پڑتا ہے یا ہاتھ؟ فیصلہ کیجئے نا، کیا دینا پڑتا ہے؟ اچھا یہ بتائیے ہاتھ دینا جو ہے یہ مشکل ہے یا سر دینا؟ بتائیے بھائی مشکل کیا ہے؟ یہ جو ہاتھ ہے نا، ابھی کوئی چیز اوپر سے گرے، یہ سر کا سپاہی ہے، میں ایسے کوئی چیز پکڑ لوں گا. اس کا مطلب ہے ہاتھ دینا آسان ہے، توجہ، سر دینا مشکل ہے. آخر کوئی تو راز ہے جو حسین نے ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا. بھائی اس کے پیچھے کوئی تو اتنا بڑا راز ہوگا نا، کوئی تو راز کبریائی ہے اس میں پوشیدہ. بھائی اچھا یار آپ نے دیکھا نہیں لوگوں کے دونوں ہاتھ نہیں ہوتے؟ میں نے تو یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی، وہ پاؤں کے انگوٹھے میں سے چائے بھی بنا رہا ہے، شیو بھی کر رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے، حتیٰ کہ کمپیوٹر چلا رہا ہے، لیپ ٹاپ چلا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ ساتھ نہ ہو تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن سر نہ رہے تو انسان مر جاتا ہے. بسم اللہ جو پہنچ گئے، آپ کے کیا کہنے. اب علت کیا ہے کہ حسین مولا نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا مگر سر دے دیا. اگر حسین کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو وہ ہاتھ دے دیتا. جیسے لوگ ڈرے رہے، بھائی کچھوں کو یزید نے خرید لیا، کچھ ڈر گئے. جب حسین مولا کی باری آئی فرمایا مجھے ایخفو مثلی، مجھے ڈراؤ گے؟ اتحدد بالقتل والحرب بنی ابی تراب، ابو تراب کے بیٹوں کو موت سے ڈراتے ہو جن نے کھیلنا ہی موت سے شروع کیا ہے. آپ کے کیا کہنا ہے؟ حسین کہنے لگے مجھے نہ لالچ نہ خوف. اب حسین کو کون ڈرائے؟ جو صاحب ذوالفقار کا بیٹا ہے. میرے مولا کی تو وہ کبھی وقت ملا تو 12 حملے ہیں سلطان کربلا کے میدان کربلا میں. یہ جو ہم آپ بادشاہوں کو پیش کرتے ہیں نا، مظلوم ہے بطول کا بیٹا، لیکن مظلومی سے پہلے سلطان کربلا 72 گھنٹے کا دن ہے کربلا کا. یہ کربلا کا دن 24 گھنٹے کا نہیں، سنی کتب لکھ لیجئے، شفیق و کاڑوی شام کربلا، 72 گھنٹے کا دن کربلا کا. اور اس 72 گھنٹے میں اکیلے 30 گھنٹے میرے مولا حسین نے اکیلے جنگ لڑی ہے. اب تو سمجھ آئیے آپ کو، کربلا حسین نے 30 گھنٹے اکیلے جنگ لڑی ہے. حتیٰ کہ یہاں تک لکھا گیا کہ حسین مولا نے جو 7واں حملہ کیا ہے وہ اس قدر صاحب ناج البلاغہ اور صاحب ذوالفقار کے بیٹے کے رہوار کی رفتار اور میرے مولا کی ذوالفقار کی جو رفتار تھی اس قدر تیز تھی، کہنے لگے لاکھوں بندے حسین نے اکیلے 7ویں حملے میں مارے ہیں. تو کربلا ایک پوری، یہ کربلا کہانی نہیں، کربلا ایک سبجیکٹ ہے. کربلا پہ جب آپ گفتگو کریں تو یہ پورا ایک مضمون ہے یہاں سے لے کے عرش تک. میں کیسے جب آپ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، بس جلدی جلدی میں مصاحب بھی ذرا پڑھنا چاہتا ہوں. جب آپ جنت میں جائیں گے، جو قبلہ بھی تشریف فرمائے، تو جنت میں ہوگا کیا؟ پیر صاحب لکھا یہ ہے کہ جب جنت میں جنتی جائیں گے نا تو ایک علماء نے ایک مضمون باندھا ہے کہ لقاء الرحمن فی الجنان، کہ جنت میں جنتیوں کی اللہ سے ملاقات. اب مجھے بتائیے کسی نے اللہ کو دیکھا بھائی؟ لا تدرک الابصار، وہ آنکھوں میں دکھتا نہیں. اچھا اب جنتی جنت میں جا کے کہیں گے یا اللہ ہم جنت میں آ گئے، اب ملاقات کرا چکے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جو وعدہ کرے اس سے ہٹتا نہیں. اللہ تیرا اپنا وعدہ تھا کہ ملاقات ہوگی جنت میں، ملاقات کرا. ادھر جنتیوں کا شاہ جی مطالبہ زور پکڑے گا، ادھر آواز پروردگار آئے گی ہوش کے ناخن لو، تم مجھے کیا دیکھو گے؟ مجھے تو موسیٰ نہیں دیکھ سکا، اور وہ بھی دیکھنے کے شوق میں آیا تھا، وہ کلیم اللہ ہو کے بے ہوش رہا 3 راتیں، تم مجھے کیا دیکھو گے؟ بس جو ہی جنتیوں کا مطالبہ زور پکڑتا جائے گا اچانک ہوگا کیا؟ علامہ باقر ملسی پڑھ لیجئے گا، کہتے ہیں کہ اذا ساق العرش تجلی النور، ایک عظیم نور ساق عرش پہ چمکے گا. اور ہوگا کیا؟ ہوشیا علی اہل الجنت فی 40 سنتن، 40 سال تک جنتی بے ہوش ہو جائیں گے. 40 سال وہاں کے، یہاں کے نہیں، یہاں کے 80 ہفتے، وہاں کا 1 دن. اب میرے بچوں خود ضربے دے لینا کہ یہ کتنا ٹائم ہوگا. 40 سال کے بعد جب جنتیوں کو ہوش آئے گی ایک دوسرے کو کونیاں ماریں گے. اچھا یار وہ موسیٰ نے دیکھا تھا بالکل نیچے زمین پہ اللہ کو، اس لیے اتنے دن بے ہوش رہا. ہم اللہ کے بالکل قریب آ گئے، قرب الہی میں ہے نا، جبھی تو ہم 40 سال بے
ہوش رہے. ادھر جنتی یہ گفتگو شروع کریں گے, ادھر پردہ غیب سے آواز آئے گی, جنتیوں ہوش کے ناخن لو, تم مجھے نہیں دیکھ سکے. اچھا پروردگار, یہ نور آپ کا نہیں تھا, ہم تو اللہ سمجھ کے بے ہوش ہوئے, ہم نے تو یہی سمجھا یہ اللہ کا نور ہے, آج ہم نے جنت میں آ کے اللہ دیکھ لیا ہے. آواز آئے گی تم مجھے نہیں دیکھ سکے نہ دیکھ سکتے ہو, تو پروردگار یہ نور کس کا تھا؟ آواز آئے گی ھذا من ظل نور الولی الحسین ابن علی, یہ تو میرے ولی حسین کے نور کا سایہ تھا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اب قمر شاہ جی میں کیا کروں, مجھے بات کہنی پڑ گئی. جس علی کے نہیں, یہ میرا سایہ نظر آ رہا ہے آپ کو, اس کو کہیں گفتگو کرے, یہ نہیں کر سکتا, ناقص ہے نا بھئی, سایہ ناقص ہے. جو گفتگو میں کر سکتا ہوں سایہ تو نہیں کر سکتا, سایہ میرا ہی ہے مگر ناقص ہے. یا علی آپ کی عزت و عظمت کے کیا کہنے, جب آپ کے جس علی کے بیٹے کے نور کے سائے پہ جنت میں جنتیوں کو اللہ ہونے کا گمان ہو, پھر خود سوچو اس کا بابا علی کیا ہوگا. بس بھائی میں نے جزاک اللہ میں طبیعت خرابی کی وجہ سے, چونکہ حکم ایسے تھے بھائیوں کے, میں حاضر خدمت ہو گیا. اب میں چاہتا ہوں محرم کے ایام ہیں, اب 4-5 منٹ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس بی بی کو آنسو ہدیہ کریں. زندگی میں کبھی شرما کے نہیں رونا, اور یہ میں اگر اپنے گریبان چاک کر رہا ہوں نا اور آستینیں الٹ رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں؟ خدا کی قسم, منبر حسین کی قسم, اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ کو پتہ چلے کہ میں کوئی بڑا ذاکر ہوں, بلکہ 5ویں امام کا فرمان ہے. بادشاہ کہتے ہیں جب ہماری جد مظلوم کے مصائب شروع ہو جائیں, معصوم کہتے ہیں پھر اپنے گریبان بھی چاک کر لیا کرو, اپنی آستینیں بھی الٹ لیا کرو. زہری نے پوچھا مولا کیوں؟ رو کے کہتے ہیں جو شام سے پردہ دار چل کے آتی ہیں, تمہارے چہرے دیکھ کے پتہ چلے یہ رونے والے ہیں, یہ تماشائی نہیں ہے. عزادار آئے ہوئے ہیں میرے حسین کے. تہران میں ایک ذاکر نے, بچوں نے ایک خیمہ لگایا, پتہ نہیں کیوں میرے سامنے بات آ گئی شاہ جی. خدا کے واسطے منصوبات حسین کا ہمیشہ احترام کرنا, وہ حسین کی سواری ہو, حسین کی نیاز ہو, حسین کے بیٹے کا جھولا ہو, حسین کے بھائی عباس کا علم ہو. آؤ میں آپ کو ایران کا ایک واقعہ سناؤں. تہران کے ایک ذاکر صاحب جو بڑے مقبول ذاکر تھے, وہاں تو ہم ذاکر کہتے ہیں, وہ روزہ خان کہتے ہیں. کہنے لگے میں گھر سے نکلا, تہران کی گلی میں بچوں نے خیمہ لگایا ہوا تھا, چھوٹے چھوٹے بچے. انہوں نے کہا کہ ہمیں مجلس پڑھتے ہیں. کہنے لگے میں نے دیکھا تو میں نے کہا چلو ٹالنے کے لیے یہی بہانہ ہے کہ میں بیٹا شام کو واپسی پہ جب آؤں گا, توجہ میری جانب رہے, کہا میں شام کو جب واپسی پہ آؤں گا تو مجلس پڑھوں گا. کس نے کہا؟ اس روزہ خان نے. کہتے ہیں بچے وہاں بیٹھے رہے, وہ شام تک مجلس سے پڑھ کے گھر لوٹ گئے. بھائی تو خدا علی میری جانب توجہ رکھنا, وہ شام کو گھر لوٹ گئے. جب گھر لوٹے ہیں نا شام کو, اور اچانک بستر پہ لیٹا تو خیال آیا کہ میں نے بچوں سے مجلس کا وعدہ کیا تھا, ہو سکتا ہے بچوں کا خیمہ ابھی لگا ہوا ہو سکتا ہے بچے رونے کے لیے تیار ہوں. علی اصغر کی پاک فوج ہے, پتہ نہیں کس نے ان کو خیمہ لگانے کا کہا ہے. ذاکر یہ سوچتے ہوئے گھر سے اٹھے, جب وہاں پہنچے دیکھا بچے بھی موجود ہیں اور خیمہ بھی لگا ہوا ہے. کہا آپ ابھی تک یہی ہیں صبح کے؟ فرمایا قبلہ آپ نے خود نہیں کہا تھا میں شام کو آ کے مجلس پڑھوں گا؟ ننے بچوں نے ہاتھ باندھا. ہاتھ باندھ کہتے ہیں ذاکر صاحب آپ کو واسطہ ہے حسین کی ماں کے خالی لوٹنے کا, ہم علی اصغر کی سپاہ ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمیں علی اصغر کے کچھ مصائب سنائیے. ذاکر نے مصائب پڑھے, کہتا بچے بڑا روئے. اس کے بعد بچوں نے شاہ جی چائے بنائی ہوئی تھی نا, کہوہ, وہ ایران میں کہوہ کہتے ہیں. کہتے ہیں بچہ کہوہ لے کے آیا, اس نے کہا ذاکر صاحب یہ نیاز ہے. ذاکر کہتا ہے میں نے سوچا یہ چھوٹے بچے ہیں, ان کو طہارت بھی آتی نہیں, اللہ جانے یہ پاک بھی ہے کہ نہیں, پتہ نہیں کیسے بنائی ہے نیاز. کہنے لگے بس وہ کعوے کا کپ لا کے لائے. ذاکر کہتا ہے کہ میں نے تاریکی کا فائدہ اٹھا کے نا تاریکی میں جا کے پھینک دیا کعوہ زمین پہ, نیاز جو تھی, اور میں نے بچوں کو کہا کہ بڑا بہترین کعوہ تھا, بڑا کمال تھا. کہتا ہے جو ہی میں گھر پہنچا, رات میں سویا ہوں, میں نے خواب میں دیکھا ایک کالے برقعے والی بیوی ہے جس کا ایک ہاتھ زخمی پہلو پہ ہے, اور مجھے ڈانٹ کے کہتی ہے تجھ نے میرے اصغر کی نیاز زمین پہ کیوں پھینکی ہے؟ کہتے بی بی میں سمجھا بچوں نے بنائی ہے, بس اس کا یہ کہنا تھا. بی بی کہتی ہے تجھے کس نے کہا حسین کی نیاز بچے بناتے ہیں؟ بی بی کس نے بنائی؟ بی بی کہتی ہے جہاں جہاں میرے حسین کی نیاز بنتی ہے میں خود جا کے نیازیں بناتی ہوں. کبھی میرے ساتھ شام کی رلی ہوئی بیٹی ہوتی ہے, کبھی میرے ساتھ اصغر کی پاک اماں ہوتی ہے. آؤ
آج چونکہ 25 کی شب ہے، اگر آپ اجازت دیں تو 2 جملے محسنہ سادات سیدہ فضہ کے بارے میں عرض کر دوں، چونکہ امام زین العابدین کی شہادت تو قبلہ صاحب سنائیں گے آپ کو جو ان کا پروگرام ہے، میرے علم میں نہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں صرف 2 جملے، میں سیدہ فضہ کے بسم اللہ صرف 2 جملے آگے قبلہ، یہی مجھے انتظار تھا، بس 2 جملے میں چاہتا ہوں کہ چونکہ محسنہ سادہ ہے، اجازت قبلہ محسنہ سادات ہے نا بی بی فضہ، کہتے ہیں آج کی یہ جو کل 25 آج شب شہادت ہے، کل 25 کا جو دن ہوگا، کہنے لگے یہ پرانے ذاکر اس طرح اس ترتیب سے ان باتوں کو ہم تک پہنچاتے تھے، جن ذاکروں کے پاس کتابوں کا علم نہیں تھا لیکن وہ کمال لوگ تھے، مولا کے منظور نظر تھے، ان پر یقیناً القاء ہوتا تھا۔ کہنے لگے کہ پاک سیدہ کی قبر پہ 35 سال سوچو، حسین جیسے بادشاہ کے جانے کے بعد 9 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس وقت بھی جو سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا کے حرم پاک سے لے کے اور قبرستان غریبہ تک ہے، یار سوچو صحیح 18 میل یہ بی بی روز سفر طے کرتی تھی، کبھی بیٹی کی قبر پہ جاتی، وہاں جا کے سلام کرتی، سارا دن عالیہ کے بسم اللہ، سارا دن عالیہ کی قبر پہ زینبیہ میں رہتی، شام کو کہتی آقا زادی اجازت دے تیری معصومہ ڈرتی ہے، اب میں قبرستان غریبہ جانے لگی ہوں۔ بس جب آخری دن یہ 25 کا آیا نا تو یوں سلام کیا حسین کی بیٹی کو، کہتی آقا زادی میرا آخری سلام ہو، میں جتنی خدمت کر سکتی تھی میں نے آپ کے گھرانے کی ہے، بی بی مجھے معاف کرنا، ہو سکتا ہے میں دوبارہ نہ آ سکوں۔ کہتے ہیں ادھر بی بی نے یہ بات کی، پرانے ذاکروں کے یہ کتابی جملے نہیں بار بار کہہ رہا ہوں، پرانے ذاکر کہتے ہیں کہ قبر سے 2 ننھے ننھے ہاتھ برآمد ہوئے، آواز آئی مجھے حسین کی بیٹی سمجھ کے نہیں، جنگل میں رول جانے والی مسافرہ سمجھ کے اماں لوٹا، بی بی فضہ لوٹی، کیا پوچھتی ہے؟ بھی کہتے ہیں یہ بتا اماں میرے سجاد کی آنکھوں کا خون رکا ہے کہ نہیں، اماں میرا سجاد خود روتا ہے، یہ بتا رکا کہ نہیں؟ بس بھئی آ گئی، آخری جملے آ گئی عالیہ کی قبر پہ، اور عالیہ قبر سر رکھ کے نا میرے والد صاحب اس طرح اس مضمون کو بیان کرتے تھے، کہنے لگے بی بی نے ایک جملہ کہا، کہتی آقا زادی میری تو گزر ہی جائے گی لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ سیدوں کی کنیز اکیلی رول گئی جنگلوں میں؟ آقا زادی میری تو گزر جائے گی لیکن لوگ کہیں گے کہ اکیلی رول گئی سجاد و باقر کو کھلانے والی، میں تو آقا زادی آپ کی اماں کے ساتھ بھی دربار گئی۔ بس یہ کہنا تھا، ادھر اس نے یہ جملے کہے، قبر سے آواز آئی اماں تو کوئی بے وارث ہے؟ تیرے وارث مدینے میں سجاد بھی ہے باقر بھی ہے، اماں ایک بار آواز تو دے۔ مدینے کی جانب منہ کر کہتی ہے سجاد میرا آخری سلام ہو، سجاد میری تو گزر جائے گی لیکن راہگیر کہیں گے محمد و آل محمد نے آخری وقت میں کنیز کا خیال نہیں کیا۔ ادھر میرے مولا سجاد کو زہر ملی ہوئی ہے، دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے شام کی جانب منہ کر کہتے ہیں باقر بیٹا جلدی کر، اور دادی میرے سلام ہو، اور دادی تو کوئی بے وارث ہے؟ میرے مولا باقر کہتے ہیں مولا دیکھ تو صحیح دادی زہرا تو ساتھ کھڑی ہے، آوازیں نہیں سجاد یہ میری شام والی ہے، یہ وہ بی بی ہے۔ میرے باقر بیٹا تو خود جانتا ہے پورے سفر میں یزید کے دربار میں 9 گھنٹے ہم قدم اٹھاتے رہے ہیں، اس نے ایک بار بھی قدم نہیں اٹھایا، اور جب بی بی نے کہا نا کہ اماں تو تھک گئی ہے قدم اٹھا لے، کہتی اونچا نہ بول تیری آواز شرابی سوز لے گے، اور میں تو کنیز ہوں۔ بس بھئی آخری جملہ کہتی میں تو کنیز ہوں۔ معجزہ امامت سے میرے مولا محمد باقر جب پہنچے ہیں، میرے مولا باقر نے سلام کیا، فرمایا السلام علیکہ یا جاریت الزہرا، اور بطول کی پرسادار میرا سلام ہو۔ بس یہ کہنا تھا۔ کہتی ہے بسم اللہ سجاد ہے؟ آوازیں نہیں اماں سجاد نہیں، میں محمد باقر ہوں۔ پہلی بار کہتی ہے اچھا یہ بتا سجاد کیوں نہیں آیا؟ مجھ کو غریب سمجھ کے؟ یہ ذاکری ہے، آقا زادے کہتی نہیں، یہ مصائب حال ہے جو میں سنا رہا ہوں، مجھے غریب سمجھ کے نہیں آیا؟ آوازیں نہیں میرے بابے کو زہر مل گئی ہے، یہ کہنا تھا سلام ہو فضہ تیری عزت اور عظمت پر۔ کہتی ہے باقر ایک دن میری زندگی بڑھا دے، اگر سجاد کو زہر ملا ہوا ہے اور چل جا کے میں شام کے سنگتی کے بیعت کروں، باقر میں مدینے جا کے اونچا اونچا روؤں، اور باقر میں مدینے والوں کو بتاؤں حسین کا عزادار جا رہا ہے۔ بس ادھر بی بی نے یہ کہا، میرے مولا باقر کہتے ہیں نہیں اماں بابا نے کہا تھا دفنا کے آنا۔ کہتے ہیں اسی بی بی کے بیٹے گزر رہے تھے، اور اچانک جب عالیہ کا لاشا تیار ہو گیا نا، ان کے غسل و کفن
نہ کوئی ذاکر پڑھ سکتا ہے نہ پڑھنے چاہیے، یہ عرش کی مخلوقیں ہیں، ان کے فضا کا غسل و کفن ہو تو کون ذاکر پڑھ سکتا ہے؟ یار آپ انصاف سے بتاؤ، کتاب کے جملے نہیں، آپ کا دل نہیں کہتا کہ جب فضا دنیا سے گئی ہوگی اللہ کے رسول آئے ہوں گے کہ نہیں آئے ہوں گے، بیٹی کہہ کے قبول کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا، پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا آئی ہوں گی کہ نہیں آئی ہوں گی؟ بس بھائی ادھر اس کے بیٹے بی بی کے گزر رہے تھے بالکل آخری جملے، اور میرے مولا محمد باقر جنازہ تیار ہے اور میرے مولا باقر کھڑے ہیں، اچانک مسافروں نے دیکھا، کہا ہماری اماں کہتی تھی حبش چھوڑنے سے پہلے اگر کوئی بے کس غریب مسافر ہو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ آگے کہتے ہیں کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ رو کے کہتا ہے میری اماں ہے، مر گئی ہے صحرا میں۔ کہتے ہیں پڑھ جنازہ، ہم تیرے پیچھے جنازہ پڑھیں۔ یوں ہی میرے مولا محمد باقر آگے کھڑے ہوئے۔ اب شریعت کا مسئلہ ہے، جب تک وارثوں سے پوچھا نہ جائے جنازہ ہوتا نہیں، یوں کانوں پہ ہاتھ رکھ کے میرے مولا نے کہا داؤد اجازت دے تیری اماں کا جنازہ پڑھاؤں۔ بس کہنا داؤد اجازت دے۔ کہتے ہیں جنگلوں میں ہماری ماں رول گئی ہے، اچانک ماں کی قبر پہ، اچانک ماں کے بالکل اوپر ٹوٹ پڑے بچے، اور جب ٹوٹے ہیں نا خدا کی قسم بند کھول گئے قبر کے۔ ایک نے کہا اماں میرا سلام ہو، اسے وفا کہتے ہیں۔ رو کے کہتی ہے تم میرے بیٹے کہاں ہو؟ اگر میرے بیٹے ہوتے تو تب آتے جب حسین کو 13ویں ضرب چلی ہے، تم تب آتے جب سکینہ کو تماچے لگے ہیں، اور میرے بیٹے ہوتے تو تب آتے جب حسین صحرا سے سہرے چن رہا تھا، اور میرے بیٹے ہوتے تو تب آتے جب اکبر کو برچھی لگی تھی۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین۔